شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں نکاح کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے کمزور نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کا نکاح قائم ہے ابھی تک؟ میں نے کہا کہ مسجد چھوڑ دوں گا لیکن ذکر اہل بیت سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج یہ شیعہ ماتم کر رہا ہے، سنی حضرات یا دوسرے حضرات فتح لگا رہے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ امام بارگاہ شیعہ مسجد سے تمام عالم اسلام کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے، پاکستان کے لیے خوشی کی خبر ہے، مسلمانوں کے لیے، کہ شیعہ مسجد امام بارگاہ میں اہل سنت والجماعت کے خطیب علامہ قاری اجاز صاحب عرصہ 20 سال سے شیعہ مسجد امام بارگاہ میں عشرہ محرم الحرام میں خطاب کر رہے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں نکاح کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے کمزور نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کا نکاح قائم ہے ابھی تک؟ اس بارے میں علامہ عوام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ جو کلمہ گو ہے کسی کے کہنے پہ نکاح نہیں ٹوٹتا، اور بھی مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ لوگوں نے غلط بات کو رد کیا ہے اور غلط بات کہنے پہ تیار ہے، مذہب میں صرف فرقہ واریت پھیلانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، نکاح کو اتنا کچا دھاگا نہیں ہے کہ جیسے ٹوٹ جائے گا، یہ دھاگا نہیں ہے چھوٹا سا اس کو ایسے کرے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ادارے میں میں اہل سنت والجماعت کا خطیب ہوں، مرسی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ سید اعجاز خان بہاری میرا نام ہے۔ تو حضرات محترم جب میں اس محفل میں اس جمعہ میں آیا فاطمی ادارے میں، حاجی ناصر صاحب سننے کے لیے مجھے آئے، میں نے ذکر اہل بیت شروع کیا تھا، مجھے ساتھ لے کے اپنے دفتر میں آئے، مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ایسا پڑھیں گے۔ میں کیا پڑھوں گا؟ جب میں اس وقت سپیکر کا جو دور تھا وہ اوپر بھی چلتے تھے، آج کل دور جو ہے صرف اندر ہی چل رہے ہیں۔ جب میں اوپر والے سپیکر چل رہے تھے لوگوں نے سنا کہ شاہ صاحب وہاں خطاب کر رہے ہیں، تو جمعے کے دن میں آیا، لوگ کہنے لگے، میں نے کہا کہ مسجد چھوڑ دوں گا لیکن ذکر اہل بیت سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہتے ہیں جی شیعوں نے آپ بھی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، آپ بھی مجلسیں کرتے ہیں، آپ بھی پیٹتے ہیں، اس بارے میں آپ جو آتے ہیں اگر ہم نے قتل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سارا جو پروگرام ہو رہا ہے تھوڑا دسا دینا کے بارے میں بول رہا تو ساری بات عشق کی ہے، محبت کی ہے، پیار کی ہے۔ جو لوگ ماتم کرتے ہیں خواجہ واس کریں کر میں جب نبی پاک کا ایک دندان مبارک شہید ہوا تو آپ نے اس عشق میں کیا کیا کہ آپ نے اپنے دان مبارک نکال دیا۔ آسیہ ماتم کر رہا ہے، دو حضرت یوسف علیہ السلام کا جب دورہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ بات نہیں ہے، یہ نبی نے کیا، قرآن کی آدمی ہے، نبی نے کیا۔ آج یہ شیعہ ماتم کر رہا ہے، سنی حضرات یا دوسرے حضرات فتح لگا رہے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ میں نے ایسے افراد جو یزید کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اس کے بارے میں نرم گوشہ کرتے ہیں۔ کتابیں ہمارے پاس ہی موجود ہیں، شیعوں کے پاس ہی موجود ہیں، کتابوں جو لکھی گئی ہیں آج سے پہلے وہ کتابیں غلط ہیں، آج سے پہلے جو حدیثیں لکھی گئی ہیں وہ غلط ہیں، یہ من غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کا نہ تو وجود ہے نہ تو بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یزید نے سارا کام کیا، صبر نے کیا، عمر سعد نے کیا، ابن زیاد نے کیا، یہ جتنا ٹولہ اس کا تھا اس نے جتنی تکلیف کربلا کے غازیوں کو دی۔ پیغام آج شیعہ مسجد سے تمام عالم اسلام کو یہ ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں۔ دیکھیں وہ جو بیت المقدس میں جو ہمارے فلسطین بھائی اہل سنت ہیں وہ شیعہ ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے،
ہمیں یکجا ہونا ہے. ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا کہ فلاں کافر ہے، فلاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کو مسلمان کیا ہے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. اور یہاں جو ہے وہ فتوے لگائے جا رہے ہیں. یہاں اتحاد کے ہمارے اداروں کو بھی ہم سلام پیش کریں گے جنہوں نے پاکستان کے امن کو قائم رکھا ہوا ہے. اور ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد رہنا چاہیے، فرقوں میں نہیں پڑنا چاہیے. خدا بند عالم پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی حفاظت.